السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم کس ڈائریکشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یعنی کہ جی ایک سوشل میڈیا پر ایک بچی، ایک لڑکی دنانیر مبین غالباً اس کا نام، جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بڑی شہرت اس نے پائی، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، سرحد پار بھی. بڑے بڑے سیلیبریٹیز اس کی ویڈیو کو، پارٹی ہو رہی ہے والی ویڈیو کو بڑے بڑے لوگ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر گانا بن گیا اور یہ ایک جو ہے نا ایک سلوگن بن گیا. ہر کوئی پارٹی میں ہوتا ہے یا کہیں پر بھی گیدرنگ میں ہوتا ہے تو وہ اس سلوگن کے ساتھ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کر رہا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ کا شغل لگا ہوا ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہے، یہ بڑی پینفل ہے. مطلب آپ نے کہیں تو لحاظ کر لیں، ہم کہیں تو کچھ کر لیں. یعنی ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ہر کوئی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ کیونکہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں وہ میرے پاس سم ٹائم کبھی کبھی مجھے ورڈز کم پڑ جاتے ہیں کسی کو بریف کرنے کے لیے نا. میرے پاس ورڈز کم پڑ جاتے ہیں کہ میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. مطلب ایک سائیڈ ہے اپنے آپ میں بڑی لبرل ہے، دوسری سائیڈ ہے وہ اپنے آپ میں بڑی دینی بنی ہوئی ہے. تو جی دینی آپ بنے ہوئے ہیں، آپ مذہب کا پرچار کریں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس چیز کو مذہب میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہماری دوستیں ہیں، یہ ہماری مسجد ہے اور یہاں پر عبادت ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے. مطلب کس ڈائریکشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کچھ تو شرم، کچھ تو لحاظ ہو، کوئی تو لحاظ ہو ہمارے اندر. مطلب ایک ٹائم وہ آنا شروع ہوا جناب والا کہ جب نعتوں میں ڈسکو کرنا شروع کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایسی چیزیں بھی آئیں کہ جی ہے وہ نعت خواں، لیکن جس قسم کی وہ اللہ معاف کریں نعتیں اس کو کہہ کر پڑھ رہے ہیں، کلام جس کو کہہ کر پڑھ رہے ہیں، وہ اس کا ایک الگ تماشا بنا رہے ہیں. اور اب یہ والی چیز آئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر. یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا بڑا ہی پتھیٹک قسم کا آئیڈیا، بہت پتھیٹک قسم کا آئیڈیا. جب اگر آپ نے بچوں کے لیے کچھ ان کی ڈائریکشنز کے لیے کچھ کرنا ہے، ایسا بہت ساری چیزیں، بہت سارے مختلف آئیڈیاز ہیں، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ نے اس والی ریس میں شامل ہونا بھی ہے. مطلب آپ نے وائرل والی ریس میں شامل ہونا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے اوپر ایک دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے تو آپ اس کو مذہب میں ایڈجسٹ کر دیں گے. کتنی عجیب سی، کتنے افسوس کی بات ہے. خدا کے لیے میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے یہ چھچور پن کو اور مذہب کو الگ الگ رکھیے. مذہب کا ایک تقدس ہے. مذہب جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاق بنا دیا جائے. اور پھر اس بات کو ہم سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جی بیٹا ٹھیک ہے یہ غلط کام ہے، لیکن آپ اس کو گھما کے مذہب کے لبادے میں لے کر آ جائیں، اس کے اوپر مذہب کا دوپٹہ چڑھا دیں، اس کے اوپر دین کا دوپٹہ لگا دیں تو یہ جائز ہو جائے گا، یہ حلال کام ہو جائے گا. کیا مینٹیلٹی ہو رہی ہے ہماری بھائی. ہم کیوں مذہب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنی نسلوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے ان کو ایسی ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں افسوس ہو رہا ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. آلریڈی ہم تو مجھے بار بار یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جس نے مذہب کو، دین کو ہم نے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے دین کو کہیں سے نکالتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس حد تک ہم موڈیفائی کر رہے ہیں، اس حد تک ہم باقاعدہ طور پر ایک مذاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا استعمال کیا جائے کوئی چھچور پن کی. I'm sorry کیونکہ میں بات اس ٹاپک پہ اس لیے میں اس ٹاپک پہ کر رہی ہوں تو مجھے اس بات کو چھچور پن کہنا پڑ رہا ہے تو یہی. مطلب اگر کوئی یہ وائرل ہو رہے ہیں یا کوئی سی بھی چیز ہے، لیکن ایک فن ہے نا، ایک تفریح ہے. تفریح کو مذہب کے ساتھ کم از کم خدا کے لیے نہ ملائیں. جو لوگ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اس سے پہلے بھی ایک وہ میں بھی شادی کروں گا والا سین بھی ہو چکا ہے، پھر وہ ایک میں ہوں قادری سنی، کچھ اس طرح کی چیز بھی ہو چکی ہے. تو ایسے جو ہو رہے ہیں مذاق، اللہ کے واسطے نہ کریں. پھر کچھ میں نے بچیوں کو نعت خواہ بچیاں ان کو دیکھا ہے جن کو میں نے لاسٹ ایئر اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں بھی کچھ بچیوں کو ان میں سے بلایا تھا. دیکھیں ہر چیز کا ایک تقدس ہے، نعت خوانی کا بھی ایک تقدس ہے. وہ ہم اللہ رب ذوالجلال کے لیے حمد و ثنا کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت خوانی کر رہے ہیں،
اور جی ہمارا طرز عمل کیا ہے, ہم اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں, مطلب گانوں کی ٹون پہ, گانوں کی طرز پہ لا کے, اسی طرح سے سج سور کے, اسی طرح کا پورا بیک گراؤنڈ لے کے, اسی طرح کی ویڈیو شوٹ کروا کے ہم ثنا خوانی کر رہے ہیں. کچھ تقدس, جو یہ ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک تقدس ہوتا ہے, اسے پامال نہ کریں. ان چیزوں کے ساتھ, اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. یہ آپ کی زندگی کے لیے تو اچھا ہے نہیں, یہ آپ کے اپنے مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور آپ کی آخرت کے لیے یقیناً یہ اچھا نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی دنیا کو, اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اور یہ فن, تفریح اور دین, ان چیزوں کو الگ الگ رکھیں. تقدس کا خیال رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور اگر میرے لفظوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں.